آج ہم بات کرتے ہیں دہیج جیسی لعنت اور وبا کے عنوان پر۔ اسلام میں اور دیگر مذاہب میں شادی بالکل آسان مرحلہ ہے جس میں کسی قسم کے خرچ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن آج کل کے شادی بیاہ میں اتنے خرافات اور غیر ضروری رسم و رواجات عام ہو چکے ہیں کہ شادی کے اخراجات عام لوگوں کی پہنچ سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ ان فضول رسم و رواجات کی وجہ سے سب سے زیادہ تکلیف لڑکی والوں کو اٹھانی پڑ رہی ہے۔ جہاں لڑکی کا پیدا ہونا ہندو دھرم میں لکشمی اور اسلام میں رحمت سمجھا جاتا ہے، وہیں ان فضول رسم و رواجات اور دہیج جیسی لعنت کی وجہ سے لڑکی کا پیدا ہونا ماں باپ کے لیے زحمت بنتا جا رہا ہے۔ غور کرنے والی ایک بات یہ بھی ہے کہ جو ماں باپ لڑکی کی شادی میں دہیج اور دیگر رسومات کے لیے پریشان رہتے ہیں، وہی ماں باپ اپنے لڑکے کی شادی میں لڑکی والوں کے لیے پریشانی کا سبب بنتے ہیں۔ بعض لڑکے کے ماں باپ بے دھڑک دہیج کا مطالبہ یعنی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور بعض دبے دبے الفاظ میں دہیج کا مطالبہ کرتے ہیں، جیسے یہ کہنا کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ جو بھی دیں گے وہ اپنی بیٹی کے لیے تو دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، بعض لوگ تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، بس دلہن ایک جوڑا کپڑے میں بھی آ جائے گی تو بھی چلے گا۔ لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شادی کے بعد تانے کسنے لگتے ہیں، جو خصوصاً عورتیں ہی ہوتی ہیں۔ یہ کہنے لگتے ہیں کہ بول دیے تو کیا ہوا، ماں باپ کو سمجھنا چاہیے، ایسے ہی کوئی بیٹی کو بھیجتا ہے، وغیرہ وغیرہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان جیسوں سے منہ کھول کر مانگنے والے ہی بہتر ہوتے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ دہیج لینے میں سو کالڈ علمی دانشور بھی آگے ہیں۔ اکثر لوگ بیٹی کی شادی میں بھیگی بلی بنے رہتے ہیں اور یہی لوگ اپنے بیٹے کی شادی میں شیر بن جاتے ہیں۔ کچھ ایک علاقوں میں دہیج اور دیگر رسومات کی وبا اتنی پھیل گئی ہے کہ غریب ماں باپ کو اپنی لڑکیوں کی شادی کرنا بڑا مشکل کام بن گیا ہے، اور دہیج اور جوڑے کی رقم نہ جٹا پانے کی وجہ سے کئی ایک لڑکیوں کی عمر ڈھلتی جا رہی ہے۔ دیکھا جائے تو دہیج جیسی وبا سے پیڑت معاشرہ اور سماج ہی ہے۔ اگر اس بگاڑ کو معاشرے والے مل کر ہٹا دیں تو سب کچھ صحیح ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے چاہیے سب مل کر کچھ ٹھوس ایسے اقدامات کریں، اور خصوصاً اس میں نوجوانوں کو آگے بڑھنا ہوگا اور یہ طے کرنا ہوگا کہ میری شادی میرے لیے ایک زندگی کا بڑا اور خوشی والا مرحلہ ہے، جس میں اپنا جوڑا خود کی کمائی سے میں خریدوں گا اور شادی کے لیے پہنوں گا۔ شادی کے بعد میری جو ازدواجی زندگی ہے، جو شادی کے بعد شروع ہونے والی ہے، اس کے لیے سامان جٹانے میں میں کسی اور کا محتاج نہیں بنوں گا۔ اگر ایسا ہر کوئی نوجوان سوچنے لگے تو یہ بگاڑ خود بخود معاشرے سے نکل جائے گا۔ محلے کی جماعتوں اور تنظیموں کو اس جانب کڑا اقدام اور کوشش کرنی ہوگی، جس کے ذریعے بڑی حد تک دہیج جیسی وبا سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ مذہب اور دھرم کے نام پہ لڑنے جھگڑنے میں تو ہم پیش رہتے ہیں، لیکن افسوس سماج کی ان برائیوں کے خلاف لڑنے میں ہمیں سانپ سونگھ جاتا ہے۔ اتہاس میں کئی ایک سوشل ریفارمرز نے سماج میں پنپنے والی بڑی بڑی برائیوں کو مٹانے کے لیے بڑی حد تک کامیابی حاصل کر چکے ہیں، جیسے لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کی رسم، ستی کی رسم، وغیرہ وغیرہ۔ اگر اسی طرح صحیح کوشش کی جائے
تو دہیج جیسی لعنت کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے عوام کے ساتھ حکومت کا بھی ساتھ درکار ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر کوئی اس لڑائی میں اپنا اپنا ضروری یوگدان دے، تاکہ آنے والی پیڑھی آپ کے اس یوگدان کو یاد کرے اور دہیج جیسی وبا سے بچے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ یوگدان آپ کی آخرت میں آپ کی نجات کا سبب بھی بنے۔